الرحمن الرحیم حیض کے احکام کا بیان، یعنی کہ حیض کے احکام کا حکم کیا ہے۔ حیض کے زمانہ میں نماز پڑھنا روزہ رکھنا درست نہیں، اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد قضا رکھنی پڑے گی۔ دیکھیں گزشتہ 2 دنوں میں آپ کے سامنے حیض کے احکام بیان کیے تھے، حیض کا طریقہ بیان کیا تھا کہ حیض کے کیا احکام ہیں، پاک ناپاکی کی مکمل مسائل آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ آج بیان کریں گے حیض کا حکم کیا ہے، یعنی کہ اس میں کیا چیز معاف ہے کیا چیز معاف نہیں ہے۔ تو حیض جب عورت کو آتا ہے نا، اس میں نماز معاف ہو جاتی ہے، روزہ بھی وقتی طور پہ معاف ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب عورت نہا لے، پاک ہو جائے، رمضان ہے تو روزے رکھے گی وہاں سے، اور اگر غیر رمضان ہے تو پھر جو روزے رمضان کے رہ گئے وہ بعد میں رکھے گی۔ اگر فرض نماز پڑھتے میں حیض آ گیا تو وہ نماز بھی معاف ہوگی، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا نہ پڑے، اور اگر نفل یا سنت میں حیض آ گیا تو اس کی قضا پڑھنا پڑے گی، اور اگر آدھے روزے کی بعد حیض آیا تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، جب قضا ہو تو قضا رکھے۔ اگر نفل روزے میں حیض آ جائے تو اس کی بھی قضا رکھے۔ اب دیکھیں عورت نماز پڑھ رہی ہے، دوران نماز اس کو کیا آ گیا، حیض آ گیا، تو یہ نماز بھی اس سے کیا ہوگی، معاف ہوگی۔ اور اگر ایک عورت نے کیا کہتے ہیں اس کو فرض روزہ رکھا ہے، فرض روزے میں اس کو حیض آ گیا، فرض روزے میں اس کو حیض آ گیا تو یہ روزہ بھی اس کو کیا ہو گیا، وقتی طور پہ معاف ہو گیا، بعد میں اس کا قضا کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے نفل روزہ رکھا ہے یا سنت روزہ رکھا ہے تو اس کا بھی قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر نماز کے اخیر وقت میں حیض آیا اور ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تب بھی معاف ہو گیا، نماز ابھی نہیں پڑھی اخیر وقت میں آ گیا تب بھی نماز معاف ہو گئی ہے۔ حیض کے زمانے میں مرد کے پاس کرنا یعنی صحبت کرنا درست نہیں، صحبت کے سوا سب باتیں درست ہے، جن میں عورت کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جسم مرد کے کسی عضو سے مس نہ ہو، یعنی ساتھ کھانا پینا لینا وغیرہ سب درست ہے۔ اچھا حیض کے زمانے میں مرد جو ہے نا، مرد اپنی بیوی کے پاس رہ سکتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ جس عورت کو حیض آتا تھا نا اس کو نکال دیتے گھر سے، جنگل میں بیچ دیا کرتے تھے، باہر بیچ دیا کرتے اپنے گھروں سے، کہتے ہیں یہ ناپاک ہو گئی ہے، پلیت ہو گئی ہے، یہ زمانہ جاہلیت والے کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی عورت پاک ہی ہے، عورت پاک ہے، عورت ناپاک نہیں ہے، جو چیز ہے وہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا عورت کے اگر عورت کا کھانا، عورت کا پینا، عورت کو چومنا، اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا، گفتگو کرنا، بات کرنا، یہ سب جائز ہے، مگر کر نہیں سکتے تو کیا نہیں کر سکتے، صحبت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم مصری نہیں کر سکتے، بس اس چیز سے منع کیا گیا، باقی سب کچھ جائز ہے مگر اپنی بیوی سے۔ کسی کی عادت 5 دن کی یا 9 دن کی تھی، جتنے دن کی عادت تھی اتنے ہی دن میں خون آیا پھر بند ہو گیا، تو جب تک نہا نہ لے تب تک صحبت کرنا درست نہیں۔ اگر غسل نہ کرے تو جب ایک نماز کا وقت گزر جائے تو ایک نماز کی قضا اس کے ذمہ واجب ہو جائے تب بھی صحبت درست ہے، اس سے پہلے درست نہیں ہے۔ عورت کو حیض آیا تھا، حیض کے بعد وہ کیا ہو گیا، اس کا حیض بند ہو گیا، جب تک عورت غسل نہ کر لے، پاک نہ ہو جائے، نہا نہ لے، تب تک اس کے ساتھ صحبت کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک صورت میں جائز ہے کہ عورت پر تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے اس کا حیض بند ہو گیا، اس نے نہانا تھا نہیں نہائی، سستی کی، اکثر عورتیں سستی کرتی نہاتے نہیں ہیں، پورا پورا دن نہیں نہاتی ہیں، ناپاک رہتی ہیں، اور کئی مرد بھی ایسے ہیں کہ ناپاک سارا دن جو ہے ناپاک باقی پھرتے ہیں، نہاتے نہیں ہیں، یہ بہت سخت گناہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو عورت کو تقریباً 12:30 1 بجے اس کا حیض بند ہو گیا، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، نہا لے۔ اگر مرد کا دل کرے اس کے ساتھ صحبت کرنے کا تو یہ جب تک نہا نہ لے صحبت نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پر نماز واجب کی، فرض کی پڑھنے کی عورت کو، اس نے نہایا نہیں، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز پر قضا ہو گئی ہے، پھر جا کر وہ اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے بغیر نہائے بھی، ایک نماز پر قضا ہو گیا، مگر جہاں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہا لینا درست ہے۔ اور کسی کو سمجھ آیا تو اگر یہ نہ بولتے تو سارے کسی کا نہیں لے اچھا یہ جب عورت کو نا حیض آ گئی، حیض اس کا بند ہو گیا، جب تک وہ نہا نہ لینا، عورت نہا نہ لے، اس کے ساتھ اس کا خاوند کیا نہیں کر سکتا ہے، ہم مصری نہیں کر سکتا ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر عورت پر نماز کا ٹائم آ گیا، اس نے نماز کے ٹائم میں نہایا نہیں ہے اور نماز نہیں پڑھی، جب ایک نماز کا مکمل وقت گزر جائے یعنی کہ نماز کی وقت قضا ہو گئی ہے، تب جا کر اگر نہا بھی نہ لے تب بھی مرد اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے، ہاں جی نہ بھی ہو تب بھی اس سے صحبت کر سکتا ہے، ایک نماز قضا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر عادت 5 دن کی تھی، خون 4 ہی دن آگے بند ہو گیا تو نہا کے نماز پڑھنا واجب ہے،
لیکن جب تک 5 دن پورے نہ ہو رہے تب تک صحبت کرنا درست نہیں، شاید پھر فون آ جائے۔ اب دیکھیں عادت عورت کی 5 دن کی ہے کہ ہر ماہ اس کو کتنے دن فون آتا ہے، 5 دن، مگر چوتھے دن اس کو فون بند ہو گیا، چوتھے دن۔ اب اگر اس کا مرد سے صحبت کرنا چاہے تو صحبت نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، کیوں کہ اس کی عادت کتنے دن کی ہے، 5 دن کی۔ مگر عورت کیا کرے گی، وقتی طور پہ نہا لے گی، نہا کر نماز پڑھے گی، کیونکہ اندیشہ ہے صحبت آ سکتا ہے، صحبت نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا، اور حیض آ سکتا ہے، حیض نہیں بھی آ سکتا ہے، تو مرد چاہیے کہ وہ صبر کرے، مگر نماز کی جناب وہ کیا کرے گی، پابندی ضرور کرے گی۔ اگر پورے 10 دن رات حیض آیا تو جب سے فون بند ہو جائے اسی وقت سے صحبت کرنا درست ہے، چاہے نہا چکی ہے نہ ابھی نہ نہائی ہو۔ اب دیکھیں سنے بات، اگر پورے 10 دن رات حیض آیا تو جب سے فون بند ہو جائے اسی وقت سے صحبت کرنا درست ہے، چاہے نہا چکی ہو یا ابھی نہیں نہائی ہو۔ اس میں کیا بات ہے، پچھلے میں کیا بات تھی، اس میں دونوں میں فرق ہے۔ پچھلے میں یہ ہے کہ شاید حیض آ جائے، اور اس میں کنفرم ہے کہ حیض نہیں آئے گا، کیوں، ضابطہ یاد ہے کسی کو، کیا ضابطہ ہے، 5 دن یا 15 دن، 10 دن۔ ہاں ایک عورت ہے 10 دن 10 رات اس نے گزار لی، اس کے بعد کیا ہے کہ استحاضہ آ سکتا ہے، حیض نہیں آ سکتا۔ اب اگر وہ نہ بھی نہائے نا تو مرد کے ساتھ کر سکتا ہے، سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ اگر 1 یا 2 دن خون آ کر بند ہو گیا، 1 یا 2 دن خون آ کر بند ہو گیا تو نہانا واجب نہیں، وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن ابھی صحبت کرنا درست نہیں۔ اگر 15 دن گزرنے سے پہلے خون آ جائے تو اب معلوم ہوگا کہ وہ حیض کا زمانہ تھا، حساب سے جتنے حیض کے ہیں وہ سب حیض سمجھے گی، اور اب غسل کر کے نماز پڑھے۔ اگر پورے 15 دن بیچ میں گزر کر خون نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ استحاضہ تھا، سو 1 دن یا 2 دن خون آنے کی وجہ سے جو نمازیں نہیں پڑھی اب ان کی قضا پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں 2 دن اس کو خون آیا پھر بند ہو گیا تو عورت بغیر نہائے نماز بھی پڑھ سکتی ہے، بغیر نہائے روزہ بھی رکھ سکتی ہے، اکثر وضو کا ضرورت ہوگی، اور مرد اس کے ساتھ صحبت بھی کر سکتا ہے۔ بلا وجہ کیا ہے، نہیں آپ کو سمجھ لگی مگر آپ کو یاد ہی نہیں ہے کسی چیز، ایک منٹ، اس کے علاوہ کوئی کسی کو ایک بار پھر سوال ریپیٹ۔ اگر 1 یا 2 دن خون آ کر بند ہو گیا تو نہانا واجب نہیں ہے، وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن ابھی صحبت کرنا درست نہیں۔ اگر 15 دن گزرنے سے پہلے خون آ جائے تو اب معلوم ہوگا کہ حیض کا زمانہ تھا۔ دیکھیں 1 یا 2 دن خون آیا، 1 یا 2 دن، اس کے بعد وہ بند ہو گیا تو عورت بغیر نہائے نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیا بیمار ہے عورت، تو بیمار ہو تو حیض 3 دن ہے نا، یاد ہم حاضر ہی نہیں ہو سارے یار، اس وقت یہ مسائل صرف یہ 2 سمجھ لیں بس، باقی کسی کو نہیں سمجھ آتے، کیوں کہ تمہاری توجہ اس طرف نہیں ہے، سارے توجہ نہیں ہے، کسی کی توجہ نہیں، صرف ان دونوں کی توجہ ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے حیض کی، 3 یا 10 دن، کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ کیا ہے 10 دن۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کم 1 دن آ جائے 2 دن آ جائے وہ کیا ہوتا ہے، وہ استحاضہ ہے، وہ بیماری ہے، ٹھیک ہے، وہ بیماری ہے۔ حاضروں کے سنو، آپ حاضروں کے نہیں، آپ کوئی اور سوچ، شادی ہو جائے گی سب کی، کچھ نہیں ہوتا، توجہ کرو ادھر، پھر شادی ہوگی پھر باہر بچو گے، پھر کہو گے وہ ٹائم نہیں لگتا۔ 3 دن حیض آنے کی عادت ہے، لیکن کسی مہینہ میں ایسے ہوا کہ 3 دن پورے ہو چکے ہیں اور ابھی خون بند نہیں ہوا تو ابھی غسل نہ کرے نہ نماز پڑھے۔ اگر پورے 10 دن رات یا اس سے کم میں خون بند ہو جائے پھر سب دنوں کی نمازیں معاف ہے، کچھ قضا نہ پڑھنا ہوگی، اور یوں کہیں گے کہ عادت بدل گئی، اس لیے سب حیض کے دن ہوں گے۔ دوبارہ سنو، 3 دن حیض آنے کی عادت ہے، کتنے، 3 دن حیض آنے کی عادت ہے، لیکن کسی مہینے میں ایسے ہوا کہ 3 دن پورے ہو چکے ہیں اور ابھی خون بند نہیں ہوا تو ابھی غسل نہ کریں نہ نماز پڑھیں۔ اگر پورے 10 دن رات پر یا اس سے کم میں خون بند ہو جائے تو سب دنوں کی نمازیں معاف ہے، کچھ قضا نہ پڑھنا ہوگی، اور یوں کہیں گے کہ عادت بدل گئی، اس لیے یہ سب دن حیض کے ہوں گے۔ اور اگر 11ویں دن بھی خون آیا تو معلوم ہوا کہ حیض کے فقط 3 ہی دن تھے، یہ سب استحاضہ ہے، بس 11ویں دن نہائے اور 7 دن کی نماز قضا پڑھے۔ اب کس کو سمجھ آئی یہ مسئلہ؟ 3 دن، اس میں یہ ہے کہ 11ویں دن تک اگر خون آیا تو جو حیض کے 3 دن سے وہ حیض کے ہو جائیں گے، باقی جو 7 دن ہوں گے وہ استحاضہ کے ہو جائیں گے، کیونکہ اس کو کم سے کم جو ہے وہ روٹین 3 دن والی ہے، اس بار اس کو 11 دن ہے، ٹھیک ہے،